امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی کا۔ ہمارا کل فرمان عرض کیا تھا اس کی روشنی میں، اور اس سلسلے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ انسانی عظمت و فضیلت کے عناصر اربعہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اس آیت کریمہ۔ ایک بار اور سوال پڑھیں۔ اصل میں ہماری ترجیح یہ بھی ہے کہ کچھ حضرات پیچھے بیٹھ لیتے ہیں تو آگے بڑھنے میں تکلف ہوتا ہے لوگوں کو، لہٰذا جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ اور پیچھے بیٹھتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اگر یوں کہا جائے کہ ہم یہی نماز حق بھی ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، نماز عشق بھی پڑھتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟
اگر نماز حق اور ادا اکیلے پڑھنی ہو تو مسجد کے جس حصے میں پڑھ لے، ثواب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، قانون اجازت دیتا ہے جہاں چاہے کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ لیکن اگر وہی نماز حق با جماعت پڑھنی ہو تو اب مسجد کے جس گوشے میں چاہے نہیں پڑھ سکتا، اب تو امام سے قربت چاہیے۔ صلوات تو اگر نماز عشق پڑھی جائے تنہا تو جہاں بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن اگر با جماعت پڑھنی ہے تو اتصال چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے انسانی فضیلتوں کی حد کا تذکرہ کرتے ہوئے آواز دی کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم، سربلند، باعزت بنایا۔ اور سربلندی کے سلسلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس کی آپ نے نظر کی کہ جسمانی طور کے اوپر ہر ایک نے انسانیت کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے، روحانیت سمیت کسی نے تعارف نہیں کرایا ہے۔ یہ بات آپ کے پیش نظر ہے کہ کل میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فضیلت اور کرامت اور سربلندی یہ ہے کہ ہر مخلوق کم از کم اپنی غذا کے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور ہے کہ ہر ایک اپنی غذا اپنے منہ سے لیتا ہے، سوائے اولاد آدم کے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو وسیلہ عزت بناتا ہے، سربلندی کو قائم رکھتا ہے اور اپنی غذا اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن تک لے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے صرف ایک جملہ کہنا تھا، اس لیے میں نے یہ بات نقل کی آپ کے سامنے کہ بسا اوقات کچھ ہمارے ذہین بچے ہوتے ہیں جو اس گفتگو کے بعد سوال ہی بنتے ہیں کہ مولانا ایک جانور بھی تو ہے کہ جو ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے سوال کو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ انسانی خصوصیت کا تذکرہ کیا میں نے تو یہ سوال کیا ذہین ذہانت کا تھا، بہرحال سوال کرنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے اس کو جواب میں کہا بیٹے نہیں، ایک جانور نہیں، دو جانور ہماری نگاہ میں۔ عموماً دیہاتوں میں بھی نظر آتا ہے اور چھوٹا سا چکا سا جانور جسے ہمارے یہاں گلہری کہتے ہیں، وہ بھی ہاتھوں سے کھاتے ہیں۔ لیکن جانور کی حقیقت اس وقت کھل جاتی ہے جب پینے کا وقت آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہٰذا یہ انسانی ہی کی منزل ہے کہ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ بات درمیان میں ہے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے۔ عزیزان محترم، تو قدرت نے سربلندی بخشی ہے، انسان کو عزت بخشی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر بحر، ہم نے خشکی تری عزت کے تسلط بخشا ہے اسی انسان کو۔ رزقناہم من الطیبات، پاک اور پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد فضیلتوں کی وہ منزل عطا کی ہے جو آخری منزل ہے، فضیلتوں کی آخری حد تک ممتاز قرار دیا ہے انسان کو تمام مخلوق میں۔ یہ عناصر اربعہ ہیں انسان کے۔ اس میں اتنا وقت بھی مجھے نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بہت سے افراد ہیں کہ جو کل نہیں تھے تو ذہن آمادہ ہو جائے۔ ایک مل جل کر کے درود پڑھ لو۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انسانیت کی عظمت کی نشانی کے لیے اگر غور کیا جائے تو یہی کیا کم ہے کہ کسی مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے کوئی قانون حیات نہیں مرتب کیا ہے سوائے انسان۔ کسی کے لیے شریعت نہیں بنائی، اور کیوں ہمارے لیے شریعت بنائی یہ آپ سن چکے ہیں کہ قدرت نے آواز دی ہے کہ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم سخر لکم کا اعلان ہے پوری کائنات
کے لیے اور ہمارے لیے انا للہ کا اعلان ہے، لہذا ہمارا وجود جب اس کے لیے ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ویسے جئیں جیسے وہ چاہے، ویسے مرے جیسے وہ چاہے، لہذا ہماری پوری زندگی للہیت کی بنیاد کے اوپر بسر ہونی چاہیے۔ اس لیے قدرت نے ہمارے لیے شریعت ایجاد کی ہے، قانون ایجاد کیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم نے اس خدا کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس شریعت تک پہنچنے کی کوشش ہم کریں۔ ایک درود پڑھیے محمد فرمائے، غور کریں۔ اب ہمارا عقلی اور شرعی فریضہ یہ ہے، انسانی فریضہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس کی مرضی کے مطابق جینا ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک قانون حیات کا مرتب کیا ہے جس کا نام شریعت ہے، تو ہم اس کو ڈھونڈیں اور اس تک پہنچیں۔ دو دور کے سلسلے، ایک سلسلہ وہ ہے کہ جہاں یقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حکم خدا تک رسائی کے لیے نہیں پہچانا، یعنی کوئی امام، کوئی نبی، کوئی معصوم موجود ہے، اب اسے کوشش سے حکم تک نہیں پہنچنا ہے۔ اس کا علم تو عطائی علم ہے، اکتسابی، اور کوشش کا علم تو ہمارا ہے۔ صلوات پڑھ جاؤں چند منٹ آپ کے عزیزان محترم، جب تک یقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم نہ تقلید کے ہم محتاج ہیں، نہ اجتہاد کا امام محتاج ہے۔ اجتہاد کوشش سے حکم خدا تک پہنچنے کو کہتے ہیں، لہذا ان کا علم عطائی علم ہے، ہمارا کوشش والا علم ہے۔ اب اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ یقین کا دروازہ ہو گیا بند، یعنی غیبت کا زمانہ آ گیا۔ توجہ کریں گے، اب مرحلہ بالکل برعکس نظر آیا۔ جب تک کوئی معصوم موجود تھا ہمارے یہاں اجتہاد اور تقلید کا دروازہ گویا کہ بند تھا۔ بچوں اصطلاحی اعتبار سے، لیکن دوسروں کے ہاں اسی وقت کھلا ہوا تھا اجتہاد کا دروازہ، اور جب وہ یقین کا دروازہ بند ہو گیا، غیبت کا دور آ گیا، حکم خدا تو آج بھی نہ ہمارے ذمہ ہے، تو اب ہم کوشش سے صحیح حکم خدا تک پہنچنے کے پابند ہیں کہ نہیں؟ اب وہ یقین کی منزل نہ صحیح، امام ہے نہیں ہمارے ساتھ، اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم حکم خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں جو طریقے ہیں شرعی ان راستوں سے۔ اگر یہ گٹس، یہ صلاحیت پیدا کر لی ہم نے تو اسی کا نام اجتہاد ہے۔ حکم خدا کے سمجھ لینے کی صلاحیت کا نام اجتہاد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور اگر وہ گٹس، وہ صلاحیت ہم نہیں پیدا کر سکے ہیں تو حکم خدا کے مکلف تو ہم ہیں، تکلیف تو ہے ہماری شرعی، لہذا اب یہ بات طے شدہ ہے، عقلی ہے، شرعی ہے کہ جس نے یہ گٹس، یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، حکم خدا تک پہنچ گیا ہے، اب ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر لیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ لفظ بدل کے عرض کروں،
معصوم کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی، اور غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد میں نے کہا تھا کہ جب تک یقین کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دوسروں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھولا گیا تھا، اور جیسے وہ یقین کا دروازہ بند ہوا، ادھر اجتہاد کی دکان بھی بند ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں اس وقت اجتہاد کا دروازہ نہیں کھلا تھا جب تک یقین کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ بند ہو گیا تو ہم محتاج ہوئے حکم خدا تک رسائی کے لیے غور کر رہے ہیں۔ تو اب آج ہمارے یہاں اجتہاد کا سلسلہ قائم ہے اسی بنیاد پر۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولائیو ارباب حق توجہ کریں گے، کیوں کل ان کے یہاں کھلا ہوا تھا اجتہاد کا دروازہ اور آج کیوں بند ہے؟ اپنی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ کیوں کل ہمارے یہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی اور آج کیوں ہے۔ بنیاد حکم خدا تک پہنچنا ہے۔ جب تک یقین کا دروازہ کھلا ہوا تھا محتاج نہیں تھی، لیکن جب وہ دروازہ بند ہوا تو ہم حکم خدا تک پہنچنے کے محتاج ہوئے ہیں، اور اسی رسائی کا نام اجتہاد ہے۔ اور کیا یہ تو ہمارے یہاں کا فلسفہ ہوا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ کل دوسروں کے یہاں کیوں کھلا ہوا تھا یہ سلسلہ اور آج کیوں بند ہے، تو بات سمجھ میں ایک ہی آتی ہے عزیزوں، کہ جب تک یقین کی آواز کو دبانا تھا، آواز پڑھیے محمد معصوم کی آواز کو جب تک دبانا تھا، دروازہ اجتہاد کا کھولا گیا تھا، اور جب وہ یقین کا دروازہ بند ہو گیا تو اب دکان بھی بند کر دی گئی، اس لیے کہ اب کس کی آواز دبائیں، تو ہماری ہی آواز ہے۔ صلوات پڑھیے اور اب اسی بنیاد پر اگر آپ کو معصومین کے ذریعے سے کوئی ایسی روایت ملے کہ جس میں اجتہاد کی مذمت ملتی ہو تو اس کی بنیاد وہی دکان ہے جو معصوم کے مقابلے میں کھولی گئی تھی۔ یہ سب مستقل حصہ ہے معرفت کا اور پہچاننے کا۔ میں ان چند مجلسوں میں ان تفصیلات میں کہاں اپنا وقت خرچ کر سکتا ہوں، بس یہ ایک منزل تھی کہ جس کا تعارف کرانا مجھے تھا، اس لیے یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی ذہن میں کہ شریعت پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے لیے مرتب کی ہے، یہ ہمارا بہترین شرف ہے اور فضیلت ہے کہ قانون حیات خالق کائنات نے کسی کے لیے نہیں مرتب کیا ہے، اگر مرتب کیا ہے تو ہمارے لیے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اور اس شریعت کی بنیاد پر، اس قانون زندگی کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہوا کہ اس قانون کو پہنچانے والا پہنچائے تو کیسے؟ توجہ۔ تو اب قدرت نے دنیا کے راستے سے گویا الگ طریقہ اختیار کیا کہ آواز دی کہ ہمارے دین کا قانون ہمارے رسول کا اسوہ ہے، سیرت۔ 2 سیکنڈ کے لیے آپ میرا ساتھ دیں۔ کیوں؟ بھائی قرآن مجید بھی تو ہے بچے، مگر مسئلہ یہ ہے
کہ یہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس خطاب کے سمجھنے کی صلاحیت درکار ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، میں ایک مختصر سی بات بتا دوں تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ کہا کیجئے کہ ہمارے لیے قرآن ہے کافی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظیں ملیں گی نا، قرآن میں لفظیں ملیں گی، لہجہ تو نہیں ملے گا، نہیں پہچانا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ السلام اعلان ہوا تو ذہن منتقل ہو گیا کہ امام کا بھی ایک ذرا سا ضمن تذکرہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے اس 8ویں امام کے سامنے مامون نے یہ سوال رکھا، دوستو سنو، کہ فرزند رسول آپ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، جناب ابراہیم اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ امام نے پوچھا وہ کیا؟ مامون نے کہا قرآن مجید میں موجود ہے کہ 3 مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا ھذا ربی، ستارے کو دیکھا کہا ھذا ربی، چاند کو دیکھا کہا ھذا ربی، سورج کو دیکھا کہا ھذا ربی ھذا ربی۔ ٹھیک ہے، انکار کیا بعد میں، لا احب الآخرین، جو بدل جائے وہ خدا نہیں، توجہ۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یا تو یہ کہیے کہ واقعی وہ خدا کو نہیں پہچانتے تھے تو کافر تھے، صلوات پڑھیے محمد، اور اگر خدا کو پہچانتے کیا کہہ رہے تھے تو جھوٹ بول رہے تھے۔ نہیں غور کیا؟ جواب اس کا سنو گے چاہنے والوں، میرے امام نے فوراً فرمایا مامون قرآن کی لفظیں تیرے پاس ہیں، لہجہ ہمارے پاس ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ھذا ربی، ابراہیم نے کہا تھا ھذا ربی، صلوات علی محمد۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، کہا تھا یہ میرا رب ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا ایک ذرا سے لہجے کی بنیاد پر۔ تو قرآن کی لفظیں ہمیں ملیں گی جب تک معصومین کا سہارا نہ ملے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ سارے مرحلے ہیں فکر کے اور سمجھنے کے، تو ظاہر ساری باتیں کہاں سمٹ سکتی ہیں؟ میرے عزیزوں، میری بات کہیں رہ نہ جائے، جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج، کہ سیرت کو بنایا قانون، اسوہ حسنہ کو سیرت کو کیوں؟ دستور کیا ہے؟ دنیا میں نہ جانے کتنی انجمنیں، کتنی حکومتیں، سب کے قانون بنتے ہیں، لیکن طریقہ ایک ہی، صاحبان فکر کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کی فکروں کے مجموعے کا نام قانون ہوتا ہے۔ اور درخت نے نہ جانے کیوں قرآن مجید جیسی کتاب ہوتے ہوئے بھی اسوہ اور سیرت کو بنیاد بنایا قانون کی، شاید اس لیے کہ قدرت چاہتی تھی کہ قیامت تک کے لیے میرا دین ناقابل ترمیم رہے۔ نہیں غور کیا؟ میں خطرہ کہا صاحبان فکر، بات یہ ہے کہ جب فکروں کے ذریعے سے قانون بنتا ہے تو جس زمانے میں کوئی اپنے کو بڑا مفکر سمجھ لیتا ہے،
وہ قانون بدل دیا کرتا ہے اور لوگ قبول کر لیا کرتے ہیں کہ بڑا مفکر ہے، فکر ہی کے ذریعے سے نہ قانون بنا ہے، لہٰذا فکر بدل دیتی ہے۔ قدرت نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا اپنے دین کو، یہ کہہ کر کہ ہمارے دین کا قانون فکر کا مجموعہ نہیں ہے، سیرت کا مجموعہ ہے۔ فکر کو فکر بدل سکتی ہے، سیرت کو فکر نہیں بدل سکتی۔ صلوات علیہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب سیرت جو ہے، اسی بنیاد کے اوپر میں اس تمہید تک آیا ہوں۔ مجھے آج کی مجلس میرا دل چاہا کہ شب جمعہ ہے، ابھی حدیث کچا پڑھی جا رہی تھی تو ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ آج کچھ مخصوص طور پہ صاحب حدیث کے ساتھ، مرکز حدیث کے ساتھ کا ذکر ثانی زہرا کے ذکر سے ملا۔ شب جمعہ سے میرے اتنی تمہیدی گفتگو بہت ہے احباب شعور کے لیے، صاحبان فکر کے لیے، سوچنے کے لیے۔ کل سے مربوط کر کے سوچتے رہیے گا اس گفتگو کو۔ لیکن سیرت جب بنیاد بنے گی میرے عزیزوں، ایک عجیب عہد لگا دی ہے قدرت نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر خالی یہ کہا ہوتا کہ سیرت ہے میرے نیک بندوں کی، نہیں غور کریں تو مسئلہ آسان ہوتا۔ قید لگائی ہے فی رسول اللہ، ہر ایک کی سیرت نہیں، رسالت کے اسوے میں سیرت میں قانون ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، غور کریں۔ تو رسالت کی جیسے ہی قید لگی مسئلہ مشکل ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ رسول اگر قانون دے سیرت کے بل پر تو اسلام صرف مردانہ مذہب ہو کے رہے گا۔ آپ تو خوش ہوں گے کہ کیوں زنانہ بنے؟ صلوات پڑھیے محمد ذرا مل جل کر کے صلوات پڑھیے محمد۔ نعرے حیدری۔ آپ اور تو فرمائیں کیا صرف ہمارے مرد ہی مسلمان ہیں؟ ہماری عورتیں مسلمان نہیں۔ اگر عورتوں کو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ کا حق ہے تو کیسے انہیں قانون ملے؟ اس لیے کہ رسالت کی قید لگی ہوئی ہے اس میں۔ تھوڑا سا واضح کر دوں، میرا نبی فرض کیے مردوں کو میدان جہاد کا سپاہی بنانے کے لیے نکل پڑے میدان میں، سیرت قانون ہے نا، سیرت دینے کے لیے میرا نبی میدان جہاد میں آئے تو عورت کیوں نہ آئے؟ نہیں ابھی آپ نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی عورت نکل پڑے تو کسی مرد کو کیا حق ہے کہ کہے کہ واپس جاؤ؟ صلوات علی محمد۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرد ہی تھا کہ جس نے کہا تھا ایک عورت سے واپس جاؤ۔ ایسا مرد تھا کہ جس کو مرد کی سند خیبر کی رات میں دی۔ صلوات علی محمد۔ اور سیرت ہی تو قانون ہے۔ فوراً پلٹ کے کہنا چاہیے تھے یاری ہم کیوں واپس جائیں؟ آپ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سیرت رسول ہی تو قانون ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ، اور اگر حضور عورتوں کو عفت پردہ عصمت دینے کے لیے خانہ نشین ہو گئے ہوتے تو میدان جہاد میں کوئی مرد کیسے نظر آتا؟ سیرت ہی تو قانون ہے نبی کی۔
غور کر رہے ہیں؟ یہی نہیں اگر کوئی چلا جائے اور جا کے چلا آئے، وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا، اگر میدان جہاد سے کوئی چلا آئے تو قابل ملامت کیوں بنتا؟ فوراً وہ پلٹ کے کہتا جی گئے تو غلطی کی، واپس آ گئے خیر سے اچھا ہوا، اس لیے کہ سیرت رسول ہی تو قانون ہے، حضور خانہ نشین رہے ہیں تو ہمیں کیا آگے جانے کا؟ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ تو کسی برات کی مذمت کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو سیرت ہے نبی بڑی کشمکش ہے میرے عزیزو۔ قرآن نے قید لگائی ہے رسالت کی، رسالت کا اسوہ قانون بنے گا تو عورتوں کو قانون ملے تو کیسے؟ میں یہاں پر ایک فقرہ اور کہا کرتا ہوں، جانے دیجیے میدان کی گفتگو۔ تو مولانا اب مناظرے کا مزاج نہیں رہا، ارے ہے کیوں نہیں سلیقہ ہے، لیکن آئیے مسلح کے اوپر آ جائیے، مسلح کو مناظرہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے حضور کیسی نماز پڑھ کے دیں، زنانی کے مردانی نہیں اور کیا؟ صلوات پڑھیے ابھی کسی لڑکی تو قانون ہے، کیسے نماز پڑھ؟ آپ کہیں مولانا کیا نماز بھی زنانی مردانی؟ کہاں پھر آپ شریعت سے بالکل بے خبر ہیں، واقف بھی نہیں۔ ارے کھڑے ہونے سے لے کر کے رکوع سجدہ قیام کس منزل میں فرق نہیں۔ اچھا چلیے جانے دیجیے مستحبات ہیں، مثلا قیام میں مثلا عورت کے قدم قدم سے ملے رہیں، مردوں کا قدم الگ رہے، فاصلہ رہے، یہ سب قوانین ہیں، مگر یہ سب مستحبات ہے۔ اگر عورتوں کے قدم بھی فاصلے کے ساتھ رہے تو نماز صحیح ہے، مردوں کے قدم بھی اگر ملے رہ گئے تو نماز صحیح ہے، صرف ثواب کم ہو گیا مستحبات کی۔ لیکن کچھ منزلیں ہیں کہ جہاں بالکل ہی علیحدگی چاہیے، مثلا لباس نہیں ہو گیا، مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ناک سے لے کر کے گھٹنے تک کا سطر ہے، عورتوں کے لیے جی یعنی اگر ان کا گریبان کھلا ہے تو نماز باطل، ان کی کلائی کھلی ہے تو نماز غلط، ان کے سر کا ایک بال بھی کھلا رہ گیا تو نماز باطل ہے۔ پنڈلی، کلائی، گلا، جسم کا کوئی حصہ سب ڈھکا رہے گا، ذرا بھی کھلا رہے گا تو نماز صحیح نہیں۔ تو حضور کیسی نماز پڑھیں؟ سیرت ہی تو قانون ہے، سب سے پاؤں تک اپنے کو ڈھانک کے پڑھیں تاکہ گھٹنے کی نماز صحیح ہو، یا صرف ناک سے گھٹنے تک کا صدر کریں تاکہ مردوں کے لیے آسانی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد مسئلہ ہے نبی کی سیرت۔ میرے دوستو اب ضرورت ہے نا کہ عورتوں کے لیے کوئی سیرت ملے، نہیں آپ ذہن آپ کا پہنچا، آپ نے واہ واہ کی، مگر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل ہے، کتنے ہی اونچے کیریکٹر کی سیرت کی عورت کیوں نہ ہو، اس کا اسوہ، اس کی سیرت اسلام کا قانون نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کی پہل۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کتنے ہی اونچے کردار کی ہو، ہم کیڑے نہیں نکالتے کسی کے کردار کتنے ہی بلند کردار کی عورت کیوں نہ ہو، مگر اسلام کا قانون اس کا کردار نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کی قید لگی ہوئی۔ تو کب بنے گا قانون؟ عورت کے لیے عورت کا اسوہ چاہیے، اور ہر عورت کا اسوہ اسلام کا قانون نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون تو اسوۃ الرسول ہے، لہذا جب تک کسی عورت کا کردار اسوۃ الرسول نہ بنے اسلام کا قانون نہیں بن سکتا، اور اسوۃ الرسول ہر ایک کا کردار نہیں
بذات الرسول نہ بن جائے. سلام علیہ محمد. مل جل کر کے درود پڑھ لیں محمد. ہو کائنات میں کوئی عورت ایسی تو لاؤ. فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بذات الرسول بن سکی ہو تو بتاؤ. میں نہیں کہتا کہ نبی جیسی کوئی عورت نہیں، لیکن بذات الرسول نہیں. اور جب تک بذات الرسول نہ ہو اس کا کردار اسوۃ الرسول نہیں. اور جب تک اسوۃ الرسول نہ بن جائے اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. لوگ سمجھے کہ میرے نبی نے بیٹی کی محبت میں کہا ہے فاطمہ تو بذات منی. نہیں، خدا کی قسم بیٹی کی محبت کی بنیاد پر نہیں کہا ہے، اسلام کی تکمیل کی بنیاد پر. میں ایک جملے میں بات کو تمام کروں چاہنے والوں عزیزوں کہ نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں ہے، اسلام کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے. بنیادوں کو میں آگے نہیں بڑھا سکتا میرے عزیزوں. کچھ باتیں ابھی چند لمحے مجھے آپ کے لینے ہیں اور بات کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے یہی بات توقف کرتے ہیں. اس سلسلے میرے عزیزوں شہزادی کی عظمت کو پہچاننا ہے تو پھر میرا یہ فقرہ سن لو اور یاد رکھنا میرے عزیزوں کہ نبی کی بیٹی کی عظمت تنہائیوں میں نہ پہچانو. پھر دوسرا فقرہ سنو. نبی کی بیٹی کی عظمت درود پڑھ لیجیے محمد. نبی کی بیٹی کی عظمت عام مجمع میں مت پہچانو. نبی کی بیٹی کو سمجھنا ہے تو معصومین کے مجمع میں لے آؤ، تب عظمت سمجھ میں آئے گی. اگر معصومین کے مجمع میں کوئی امتیازی شان مل جائے تب عظمت فاطمہ سمجھ میں آئے. اور مسلسل میرے عزیزوں اس کے لیے وقت چاہیے. مسلسل ملے گا کہ معصومین کی وجہ میں فاطمہ کو امتیاز ملا. اسی کی کڑی حدیث کے ساتھ میرے دوستوں بتاؤ یہ آیت تطہیر یہ حدیث کے ساتھ کا اہتمام اور یہ آیت تطہیر کا نزول کس کے لیے ہوا ہے؟ آپ تو کہیں گے کہ شان پنجتن ہے، پنجتن پاک کی شان میں ہے نا، اس کراری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص فکر سے کہ نہیں، صرف اور صرف فاطمہ نہیں. عزیزوں جو بات کرنی ہے ارباب شعور ہے تشریف فرما ہے. بتائیے چادر کے نیچے کتنے ہیں؟ پنجتن ہے نا، پنجتن ہے نا. پنجتن میں ایک ہے نبی، تین ہے امام، ایک ہستی ہے جو نہ نبی ہے نہ امام. محمد انصاف سے بتائیے کہ عصمت و طہارت کے اعلان کی کس کو ضرورت ہے؟ کس کو پہچاننے کی ضرورت ہے؟ نبی کو، امام کو. الہی منصب تو
نبی ہے تو معصوم ہوگا، امام ہے تو معصوم ہے۔ وہ ایک ہستی تھی کہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، مگر نہ نبی سے کم عصمت ہے نہ علی سے کم۔ صلوات تو یہ میری گفتگو، اور میں نے یہ جرأت اس لیے کی ہے کہ فاطمہ کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے آیت تطہیر بھیجی اس نے بھی مرکز فاطمہ ہی کو بنایا، نبی کو نہیں بنایا۔ جبرائیل کے سوال پہ یا رب ومن تحت الکساء پالنے والے چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو قدرت نے کیا کہا؟ تم فاطمہ کو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا۔ میں یہاں پر پھر تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا چاہنے والوں کہ یہ منزل عصمت ہے، اور عصمت اور طہارت کمی اور زیادتی کو نہیں قبول کرتی۔ میری اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے۔ مثال کے طور پر طہارت زیادہ قریب ہے نا ہمارے ذہنوں سے، پانی پاک، چاہے لوٹے میں ہو، چاہے بالٹی میں ہو، چاہے کنڈال میں ہو، چاہے گلاس میں ہو، ہے نا، پاک۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کنڈال میں پانی زیادہ ہے لہذا زیادہ پاک ہے، گلاس میں پانی کم ہے لہذا کم پاک۔ سمجھانے کے لیے عصمت سمجھ میں آ جائے۔ پاک تو سب پاک، اور ایک ذرا سی بھی نجاست آئی، نجس تو سب نجس۔ پہچانا یہی شان عصمت ہے۔ ایک خطرہ بھی آ جائے تو عصمت آئے، سلام محمد۔ معصوم تو سب معصوم، یہ نہیں کہ یہ زیادہ معصوم وہ کم معصوم۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ذاتی طہارت پانی کی سب کی برابر ہے، چاہے گلاس میں ہو، چاہے بالٹی میں ہو، چاہے کنڈال میں، ٹنکی میں، تو یہ تو ہم کو ملے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ظرف چھوٹے بڑے ہوں لیکن طہارت سب کی یکساں ہے۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ چادر کے نیچے سیوں سال کم زیادہ ہوں، مگر ذاتی عصمت میں سب برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، جب کوئی نہ کم ہے نہ زیادہ، سب برابر ہے، تو اب کسی کو مرکز بنانا عقلاً ممکن نہیں۔ عجیب منزل ہے نا۔ اب مرکز کسی کو بنائیں تو کیسے؟ سب برابر۔ یہ میرے مالک اس بزم عصمت میں فاطمہ کو مرکز بنایا۔ میرے دوستو، یہ طے ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو امتیازی تو کبھی کوئی مرکز نہیں بن سکتا۔ بڑی مشکل ہے میرے لیے، میں نے ہی سمجھایا ہے کہ ذاتی عصمت سب کی برابر ہے، کوئی کم اور زیادہ نہیں، اور اب مرکزی حیثیت بھی مجھے کو ثابت کرنی ہے کہ فاطمہ کو کیوں مرکز بنایا گیا۔ مگر میرے چاہنے والوں مل جل کر کے بلند آواز سے سلام۔ نازل منزل ہے کہ نہیں؟ کیوں مرکز بنی ہے فاطمہ؟ سب کی عصمت برابر ہے تو نبی کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے کہ مرکز بنائے گا۔ چدائے کہ فاطمہ بنتے بھی تو رشتے ہی سے بنتے نا، ہے نا؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، کیوں معصومہ کو مرکز بنایا گیا؟ میں بڑی آسانی کے ساتھ بات کو اپنی تمام کرنے کے لیے ایک جملے میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور بعد قدر موجود ہیں۔ ذاتی عصمت سب کی برابر ہے، مگر امتیازی شان فاطمہ کی سنو، نبی خود معصوم ہے، نبی کے ساتھ
ذاتی عصمت سب کی برابر ہے مگر اضافی عصمت فاطمہ کی۔ حقیقی عصمت سب کے پاس برابر ہے لیکن اضافی عصمت فاطمہ کے پاس ہے۔ فاطمہ خود بھی معصومہ ہے، سارے رشتے بھی عصمتی ہے فاطمہ۔ اب میرا وہ فقرہ یاد کیجئے کہ فاطمہ کا مرتبہ ان کی عظمت پہچاننا ہو، معصومین کی بزم میں لے آئے۔ اور اب میں ایک فقرہ یہاں پہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا دوستوں اور عزیزوں، اور وہ یہ کہ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر میرے مالک بڑا اچھا کیا کہ نبی کو مرکز نہیں بنایا۔ لیکن جسارت کو ماننے والے بڑا اچھا ہوا، اس لیے کہ مرکزیت کے لیے اضافی نسبت چاہیے تھی نا۔ ذاتی طور پہ تو سب ہے، تو اب اضافی نسبت رشتے کی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، ایک بات ایک عنوان تو ہے کہ نبی پاک، تو اس اعتبار سے لیکن پڑھنے والے بڑا اچھا ہوا کہ تو نے نبی کو مرکز نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اگر مرکز بنائے جاتے تو کیا کہا جاتا؟ نبی اور ان کی بیٹی، نبی اور ان کے داماد۔ محلے والے بڑا کرم ہے تیرا کہ تو نے نبی کو مرکز تعارف نہیں بنایا، ورنہ وہ چھینا جھپٹی ہوتی۔ قدرت بھی پیش نظر تھا کہ تاریخی بیٹی داماد بنا لیے جائیں گے، تو قدرت کا کوئی ہے نہیں، بناؤ مگر یاد رکھنا تاریخی بیٹی بنا کرے صاحب تطہیر نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کے لیے طہارت نہیں ہے، فاطمہ کے اور ان کے باپ کے لیے تطہیر ہے۔ سلام علیکم۔ مرکز عصمت کی بزم میں فاطمہ، یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے نا۔ کھلے میدان دیکھو، پنجتن آئے ہیں نکل کے، یہ بتاؤ کہ مباہلے کی فاتح کون؟ پہلے ہی کہہ دیا مباہلے کی، آپ تو سمجھ ہی جائیں گے۔ مباہلے کا فاتح کہا ہوتا کہیں اور جاتا رہے۔ اور کیا میرے عزیزو، میں یہ کہا کرتا ہوں مباہلے کی فاتح تنہا فاتح، ضرور پڑھیے محمد کے لیے 2-4 منٹ اگر آپ کے زیادہ سر ہو جائیں تو نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گئے تو پنجتن ہے مباہلے میں، اور بلایا بھی گیا ہے تو خالی عورت کو نہیں عورتوں سے مطلب سن کو میں کہہ رہا ہوں، نہیں بیٹے ناس سبھی تو بلایا گیا۔ پھر اکیلی فاطمہ فاتح کیسے؟ جتنے طاقت کے میدان سجے، ہر میدان کے فاتح کا نام علی۔ سبحان اللہ۔ لیکن صرف ایک میدان تاریخ اسلام میں ایسا سجا ہے جو طاقت کا میدان نہیں ہے، کاہے کا میدان؟ کس کا مذہب بہتر؟ مباہلہ مذہب کی برتری کا میدان۔ صلوات محمد۔
की बालादरी का मैदान और मजहब कानून हयात का नाम है ना तकरीर जहन और कानून जिंदगी के 6 शोबे 3 शोबों का ताल्लुक मर्दों से और 3 हिस्सों का ताल्लुक औरतों से। मर्दों के लिए मर्द कभी बेटा रहेगा, कभी शौहर बनेगा, कभी बाप। तो अब उसवा कानून है ना सीरत। तो बेटों को चाहिए कानून, शौहरों को चाहिए सीरत, बाप को चाहिए उसवा, है ना। और ऐसे ही औरत कभी बेटी, कभी बीवी, कभी मां। तो बेटियों को चाहिए कानून, बीवियों को चाहिए सीरत, माओ को चाहिए उसवा। 6 पहलू हैं जिन्हें मुबाहिला कानून की बालातरी, मजहब की बालातरी का मैदान था। औरतों में आई है तो अकेली फातिमा। कुदरत ने बुलाया ही है इस अंदाज से कि बेटों को बुलाया, बेटियों को नहीं बुलाया। सलावत पढ़िए मोहम्मद और औरत को बुलाया है। औरत ही कभी बेटी होगी, कभी बीवी बनेगी, कभी मां। तो फातिमा आवाज देंगी कि मजहब की बालातरी की मंजिल में सीरत की बात है। कोई औरत आए कैसे, कोई औरत आए कैसे जब तक उसका किरदार उसवतुर रसूल का बने। किया लिहाजा वही आएगा जो उसवतुर रसूल बनकर उसवतुर रसूल पेश कर सके। अब लीजिए, और बेटियों ने आवाज दी, मोबाइल से फातिमा ने आवाज दी, आओ मेरे पास आओ, नबी की बेटी बन के आई मोबाइल। बीवियों ने आवाज दी, फरमाया इंशाअल्लाह दी, आओ मेरे पास, अली की बीवी बन के मोबाइल में मौजूद। माए मांगेंगी सीरत, आवाज देगी शाहदा दी, आओ मेरे पास, हसनैन की मां बन के मोबाइल में आई। आधा मुबाहिला तो फातिमा को मिल गया, मगर मैंने आधे की बात नहीं की है। साहिबा ने कर अकेली पाते मोबाइल की फातिमा है। आप कहेंगे वो कैसे? अरे बाप के लिए नमूना बन के नबी मौजूद हैं, शौहरों के लिए अली सीरत के जिम्मेदार हैं, बेटों के लिए हसनैन मौजूद हैं। कैसे कह रहे हो कि पूरे मोबाइल की पाते अकेली फातिमा? मैंने कहा अच्छा मैं समझाऊं, सुनो, मैं मोबाइल से बीवी को अलग किए देता हूं। मैंने फातिमा को मोबाइल से थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया है। अब नबी से कहो तो बाप को नमूना दें, अली से कहो कि वो शौहर को सीरत दें, हसनैन से कहो कि वो बेटों को किरदार दें। अगर फातिमा अलग हो जाए तो नबी जब किरदार देंगे तो फौरन पूछा जाएगा किसके बाद? अली किरदार देंगे, सवाल उठेगा किसके शौहर? हसनैन बेटों को सीरत देंगे, आवाज आएगी किसके बेटे? अगर फातिमा न हो तो मसला मुबाहिले का हल नहीं होगा। कहना पड़ेगा फातिमा के बाप, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे। भाई यही तो तारुफ का मरकज बना था किसान। लिहाजा इस्मती शान फातिमा की अजीबोगरीब है। मासूमों की बज़्म में जब पहुंच जाएं तो अजमत समझ आती है। गुंजाइश नहीं है अरबाब करम। मैं एक बात बहुत ही समेट के कह दूं, साहिबान शोर के लिए शायद हर एक के ज़हन तक ये बात न पहुंचे। मजहब
قانون کا مجموعہ ہے نا، قانون حیات. قانون کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تاسیسی ہے، تبلیغی، یعنی ایک میری لفظوں میں، آسانی لفظوں میں، قانون کا بنانا ایک کام، بنے ہوئے قانون کو چلانا دوسرا کام. میرے عزیزوں، نبی پر دین تمام ہو گیا. اب نبی کے بعد سوچنے کی بات ہے. دو کام ہیں، قانون بنانا، بنے ہوئے قانون کو چلانا. امامتوں کو کون سا کام ملا؟ بنانے کا نہیں ملا، نبی کا کام ہے. اور جب تک قانون بنانے کی ضرورت رہی، نبی کا لقب بھی چلتا ہے. صلوات لیکن جب اکملتوں کی سند مل گئی، دین مکمل ہو گیا، تو اب یہ لقب بھی روک دیا گیا تاکہ کوئی قانون بنا نہ سکے، بدل نہ سکے. اب عظمت کو پہچانیے. میں نہیں کہتا کہ اماموں میں الیاذ باللہ صلاحیت نہیں تھی. میری کل والی گفتگو یاد رہے کہ کسی کی عظمت کے لیے کسی کی توہین یا نقص نہ پیدا ہو. میں نہیں کہتا کہ اماموں میں صلاحیت نہیں تھی قانون سازی کی. یہ اور بات ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی تو تبلیغ کا کام سپرد کیا گیا، نفاذ کا کام سپرد کیا گیا، تاسیس کا نہیں. دونوں کام نے فرق تو آپ پہچانتے ہی ہیں. نفاذ کے لیے بھی قانون کی مہارت چاہیے، لیکن کتنا ہی سلسلہ ہو، ڈگری رکھتا ہے اگر، تو ایکسپرٹ نہ صحیح، نفاذ تو حق رکھتا ہی ہے نا. لیکن جب قانون کی تاسیس ہو، قانون بنایا جائے، تو اس وقت ہر ڈگری ہولڈر کو نہیں اکٹھا کیا جائے گا. اب تو ضرورت ہوگی کہ جو ایکسپرٹ ہو، ہے نا، اسے جمع کیا جائے قانون سازی کی منزل. اب عظمت فاطمہ کو پہچان لو میرے عزیزو کہ نفاذ کا کام اماموں کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن تاسیس مذہب کے وقت سیرت الرسول، اسوۃ الرسول دینے کے لیے قانون سازی میں فاطمہ کو بذات الرسول بنا کر قانون کی تکمیل کی گئی ہے. لہذا عظمت فاطمہ نرالی یہ ہے کہ تاسیس مذہب میں فاطمہ کا حصہ ہے. سلام مریم اسی آغوش عصمت میں جہاں رشتے عصمتی تھے، رب کے لیے کہنا چاہتا ہوں یہ عجیب منظر ہے کہ اسی آغوش عصمت میں پلنے والے بیٹے معصوم، لیکن اسی آغوش عصمت میں پلنے والی بیٹیاں معصومہ نہیں والی. میں حرمت معصومہ کی رو میں وقت میں نے گنجائش نہیں رکھی کہ میں ثانیہ زہرا کے بارے میں کچھ کر سکوں. میرے عزیزو، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بات صرف ثانیہ زہرا کی نہیں ہے. ثانی تو کسی وصف کی بنیاد پہ بن سکتا ہے. ثانیہ حیدر لقب ہے کہ نہیں سرکار وفا کا. تو اگر خالی ثانیہ زہرا لقب ہوتا تو شاید میں نہ سوچتا، مگر بی بی کا ایک لقب ہے نائبۃ الزہرا، اور معصوم کا نائب
کوئی غیر معصوم ہو جائے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب زینب کو معصومہ پکارا جائے، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد اس لیے نہیں کہ کوئی کمی ہے، اس لیے کہ اجازت نہیں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں میرے دوستو کہ جو قوم ہم پر غلو کا الزام لگاتی ہے اس کے لیے ہماری حق پرستی اور حق بیانی کی ضمانت ثانیہ زہرا ہے۔ اگر ہم غلو کرتے تو یقیناً ثانیہ زہرا کو، نائبۃ الزہرا کو معصومہ پکارتے، لیکن ہمارا معصومہ نہ پکارنا ضمانت ہے کہ ہم غلو نہیں کرتے، ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ملی؟ کیوں معصومہ نہیں ہے؟ اس کی جو بھی اسباب ہوں، مگر یہ یاد رکھیے گا کمی نہیں ہے کوئی سبب۔ اور یہ بھی ایک فقرہ کہہ دوں کہ کمی نہ ہو اگر تو عادل محروم نہیں کر سکتا ہے عدل والا، لہذا ہمارا خدا عادل ہے۔ اگر زینب میں کوئی کمی نہیں ہے، عصمت کا تحفہ تو ادھر سے ہے، لہذا وہ کیسے محروم کر دے گا جب کوئی کمی نہ ہو؟ تو یہ فقرہ یاد رکھنا، یہ نہ کہو کہ نہیں ملی عصمت، یہ کہنا کہ نہیں لی عصمت۔ اس فقرے کو ذہن میں رکھیے گا، بعد میں کام آئے گی۔ ظاہر ہے کہ نہ دینا کسی چیز کا یہ کمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، نہ ملنا کمی کو بتاتا ہے، نہ لینا کمی کو نہیں بتاتا۔ کہا گیا ہے کہ اس لیے جناب زینب جناب میں کلثوم معصومہ نہیں ہے کہ اگر معصومہ بن جاتی تو بے شوہر کی رہ جاتی۔ ٹھیک ہے، معصومہ کا رشتہ غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر فاطمہ کے لیے علی کے جیسا پھوپھو معصوم نہ ہوتا تو رشتہ نہ ہوتا۔ مریم کی تاریخ موجود ہے، شوہر نہیں ملا، نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات مضبوط ہے، جب آپ معصومہ کا حاکم غیر معصوم نہیں بن سکتا، شوہر حاکم ہوتا ہے، نہیں بول رہے ہیں؟ صلوات لیکن یہ کہ معصوم اسی لیے شرط ہے کہ اعتدال رکھے گا۔ میرے عزیزوں، معصومہ کا حاکم غیر معصوم نہیں بن سکتا ہے، مگر بات کتنی مضبوط صحیح ہے، دل کا اطمینان بھی تو چاہیے نا۔ جب نبی جیسا ابراہیم کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے کیسے زندہ کرتا ہے تو مارنے کے بعد، ابراہیم کا ایمان نہیں، پالنے والے ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہیے، ہے نا؟ تو پھر ہمیں بھی سوچنے کا، اطمینان حاصل کرنے کا حق ہے۔ پالنے والے عصمت تو تیری جانب سے ملتی ہے، الہی تحفہ ہے، تو قادر مطلق ہے۔ تو نے یہاں 14 معصوم بنائے تھے، وہاں 16 اور 18 ہو جاتے تو کیا حالت؟ شہزادیاں معصومہ بھی ہو جاتی، ان کو معصوم پوپھو بھی مل جاتا، غور کرتے ہیں۔ مگر یہ بات صرف نہیں ہو سکتی، بات جو ہے وہ ذہنوں کے اطمینان کی۔ مجھے چونکہ سکون ملا ہے اس لیے میں یہ جرات کر رہا ہوں کہنے کی۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس لیے معصومہ نہیں بنی، یہ نہیں کہ نہیں بنائی گئی، اس لیے معصومہ نہیں بنی کہ کربلا آنا تھا۔ عصمت کبریٰ کی تاریخ پڑھ لو، معصومہ سربراہ نہیں ہو سکتی۔
تاریخ عصمت گواہ ہے، پیروں کا دروازہ گرایا جا چکا ہے، مچھلیاں چور ہیں، بچے کی شہادت ہو چکی ہے۔ خشتہ عالم ہے اس عالم میں ایک مرتبہ جو مولا کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے چلے دشمن، اور غش سے آنکھ کھلی، دیکھا بی بی نے وارث کے گلے میں رسی، تو تاریخ نے بتایا کہ بی بی نے اپنے پیروں کا درد بھلا دیا، گھر سے نکل پڑی آواز دیتے ہوئے خلو ابل حسن وَإِلَّا نَكْشَفُ رَأْسِي علی کو چھوڑو، ورنہ علی سربراہ ہوتی ہوں سر کھلا نہیں تھا، کتنے امت کے آثار گزار ہو گئے۔ بازیوں میں نے سمجھ لیا کہ شہزادیوں کو کربلا اگر معصوم عمل کے آ جاتی تو عصر عاشور، اگر قیامت آ گئی ہوتی جب بیوی کے سر کی چادر لوٹی گئی۔ جواکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رکھائے سوائے غم آل محمد کے۔ اداکاروں، میں نے کہا ہے کہ کوئی کمی نہیں جس کی گواہی امام وقت دی۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں آنے کے بعد تعلیم اور تربیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ عصمت کی شان یہی ہے نا۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ ہمارے اور آپ کی چوتھے امام سعدیہ زہرا سے یہی فقرہ کہا تھا، یا عمہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ بی اماں وہ عالم ہے جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، وہ بافہم ہے، مگر آپ روئیں گے، روتے روتے رک گئے نا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس منظر کو یاد کرنے کو رونے کے لیے کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شہادت پڑھی جائے۔ ارباب اعظم، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ یہ چوتھے امام کے رنگ، چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، ساری زہرا نے سہارا کیا تھا، صبر سہرا میرے لال صبر کرو۔ وہ بھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا جلدی رہتی ہے باہر ہے۔ ایک سید سجاد کا سہارا زینب بنی تھی نا، یہ تو سنا ہے تم نے برابر ہوتے ہیں ہمارا آپ، لیکن اگر سنو میرا چوتھا امام اگر سہارا بنا ہے ثانیہ زہرا کا۔ یہ فقرہ کب کہا ہے میرے آقا نے؟ اس منظر کو سن لو تو آنسو گرا لینا، رو لینا میرے عزاداروں۔ آج ایک ذاکر جب کربلا کی مصیبتیں بیان کرتا تو نہ سننے والے انتار نہ پڑھنے والا کا دل قابو میں رہتا ہے۔ میں صرف احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں عزیزو، ہم میں سے نہ آپ نے کربلا کا کوئی منظر دیکھا ہے، نہ ذاکر نے کوئی منظر دیکھا ہے، لیکن ذرا احساس کرو جس وقت کربلا بی بی نے ارے بھرے بازار میں سن کی داستان سنائی ہوگی، کربلا کی تاریخ دہرانے لگی، تو ایک ایک منظر اگر زینب کی نظر میں آنے لگا ہوگا، علی اکبر
أي منقلب ينقلب بها الزهراء وبعدها وبنيها. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، عیب اور رسوائی کا سبب نہ قرار دے. پالنے والے حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال آبرو کا تحفظ فرما. پالنے والے عراق کے مصیبت زدہ اہل ایمان کی مدد فرما، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما. پالنے والے ہمارے علماء اعلام کے سائے کو طویل تر فرما، اور آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی کی حفاظت فرما. پالنے والے کسی مجلس عدائے حسین کا واسطہ نجف کربلا کا میں سامرہ ہمارے روزوں کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے اسی سر مجلس حسین کا اور انہی آنسوؤں کا واسطہ، وارث کربلا امام زمانہ